ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑی دیر ہنستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن ان کہوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہرے سے عیاں تھیں۔ شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی، سو منہ دکھائی کے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ ایک دوست سے ادھار پکڑ کے سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی، جسے اس نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں، سو جب خود دلا سکو گے تب لوں گی۔ میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں کسی دن وہ ضرور پوری کروں گا۔ اس نے کچھ تامل کے بعد کہا کہ زندگی میں دو ہی خواہشات کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑائی ہوں، ایک اپنا گھر ہو، چاہے بہت چھوٹا ہو لیکن اپنا ہو، اور دوسرا میرے سامنے ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پسند کی شادی پہ عورت پہلے اپنے گھر والوں سے سنتی ہے، بعد میں سسرال سے۔ وہ ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی، سو اس نے زبان سی لی۔ اب اگلی ذمہ داری میری تھی۔ ایک دوست کے توسط سے لاہور کے ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی، لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نکلا نہیں تھا، سو ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا۔ ابو سے مجھے 10,000 ملے، اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی۔ رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا تو وہ میرے پاس آئی۔ اس نے اتنے زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے ہیں، تم یہ اپنے پاس رکھو۔ یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتا ہے نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے ایک پلان سوچا ہے، کیا تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ ہاں، تم ایسا کرو، ان پیسوں کی گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے، گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے میں نے، اس کو ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دینا، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پہ مسکرایا، لیکن پلان برا نہیں تھا، پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رکھا۔ پیسے لے کے جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچے غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں، حتیٰ ان کو پورا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں فی منتھ 350 روپے کے حساب سے 6,300 روپے منافع ہوا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2,000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، کیونکہ اصولی طور پر یہ اسی کی کمائی تھی۔ اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کے لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے انجان تھا۔ کچھ دن دوست کے گھر رہا، بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بھاؤ پتہ چلنے لگا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی بھی تھی اور ایک تنخواہ میں مجھے میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری۔ میں نے بھی تہیہ کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا ضرور۔ اس نے اگر میرے بھروسے سب چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریسٹورانٹ میں مجھے نوکری مل گئی۔ ہوتا تو اب یہ تھا کہ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے میں کال سینٹر میں تھا، وہاں سے آ کے سو جاتا تھا، اور رات 12 بجے سے صبح 6 بجے نائٹ شفٹ پہ ریسٹورانٹ ہوتا۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن ملا کے 25-26,000 بن جاتا تھا، اور ریسٹورانٹ والے مجھے 8,000 دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ نہ کرنے دیتی۔ مہینے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی، پھر انہیں 2 دفعہ چوما اور ناک آنکھوں کے ساتھ اپنے اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کے رکھ دیے۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھیں یا اس کا رزق۔ 2 ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی۔ وہ میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھی۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی، سو فارغ وقت میں نے ایک پکنک کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورانٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا، اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا۔ اس کی سالگرہ تھی اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے، ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو جب ہم کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ اوہ،
اچھا میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا واقعی؟ کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کے مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائڈ سمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈز سرچ کرنے کا خبت تھا جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سے اسے نکالا، آن کیا اور کہا چلو ایک سیلفی ہو جائے، اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ اس میں ایک واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ بچوں کے نام، حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں گے۔ ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کر کبھی کبھار گرما گرمی بھی ہو جاتی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں۔ گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ سارا نے اس حوالے سے کبھی گھر بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا۔ میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ سارا خرچہ گھر نہیں دے گی۔ وہ جوان ہے، نئی بیاہی ہے، سو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کے چپ ہو گئیں۔ جب سارا کی تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ ماں زیر ہو گئی کہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا تھا۔ 2 سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش کی اور میں نے محنت کی تھی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ وہ میرے سامنے دھاڑے مار مار کے روئی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پر گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کے دہراتی، میری ملکیت۔ زندگی اب ٹریک پہ آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگننسی کا پتہ چلا اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں سارا کو لے کے کبھی نہیں ڈرا، اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالت نے میری روح نچوڑ کے رکھ دی۔ میں اسے لے کے ہسپتال بھاگا۔ میری حالت یہ تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے اور میں ننگے پیر ہسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا جس کا جواب واضح تھا۔ میں وارڈ کے باہر فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ اس نے سارا کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کے مجھے دغا دے گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحائف پہ بھاری تھا۔ آج بھی اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے کہ بابا، ماما یہاں سب سے الگ کیوں رہتی ہیں؟ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ یہ اسی کا گھر ہے، یہ اس کی ملکیت ہے جس پہ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔